آج میں ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب امام سجاد کی درسگاہ سے کچھ اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ ایک فزیولوجسٹ ہیں ایلیکس کارل، ان کے حوالے سے اور دعا کے مضمون پر انہوں نے لکھا ہے۔ ایلیکس کارل کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے کہ جس نے 2 نوبل پرائز حاصل کیے۔ اس نے دونوں انعامات کسی فلسفی، ادبی، تاریخی اور یہاں تک کہ علوم انسانی کے موضوعات میں حاصل نہیں کیے، بلکہ بہت نازک علوم سے اس کا رشتہ رہا۔ اس کو جو پہلا نوبل پرائز ملا، اسے رگوں کی پیوندکاری اور ٹانکوں کے اس انداز کے بارے میں ملا جسے اس نے پہلی بار صورت دی۔ دوسرا نوبل پرائز اسے اس بات پر ملا کہ اس نے ایک چوزے کے دل کو اس کے بدن سے جدا اپنی تجربہ گاہ میں 35 سال زندہ رکھا۔ اس بنیاد پر اسے نوبل پرائز کا حقدار بنایا۔ اس بنا پر ایلیکس کارل ایک فزیولوجسٹ ہے، ایک جراح ہے، ایک ماہر علم الاعضاء ہے۔ وہ نہ کوئی پادری ہے، نہ فلسفی اور نہ ماہر نفسیات کہ جو دینی یا منطقی، فلسفی، کلامی یا پھر نفسیاتی اعتبار سے دعا پر توجہ دے۔ وہ ایک طبیب ہے کہ جس نے مختلف مریضوں کے ساتھ اپنے رابطے کے پورے عرصے میں کہ جس میں پادری، جراح، سیاست مدار، ایڈوکیٹ، مزدور، دہقان، عام کاروباری آدمی اور سبھی نسل اور سبھی قسم کے لوگ شامل ہیں۔ دعا کے اثرات کو انسانی اور روحانی اعتبار سے اور شروع میں فقط جسمانی اعتبار سے مطالعہ کیا، اور ایک ماہر علم حیاتیات اور فزیولوجسٹ کی حیثیت سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دعا کی نسبت ایلیکس کارل کے نظریات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ مزید یہ لکھتے ہیں کہ وہ ایسے نتائج سامنے لاتا ہے کہ جسے پڑھ کر ہم جیسے دعا کی تاثیر کے معتقد لوگ بھی حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب کسی قوم میں رسم دعا کمزور پڑ جاتی ہے اور لوگ اسے بھلانے لگتے ہیں تو یہ قوم و ملت کے انحطاط اور استحکام ناپذیری کا سر آغاز ہوتی ہے۔ اس بنا پر معاشرہ دعا اور پرستش کے عمل کو کھو کر انحطاطی جراثیم کی بالیدگی، زوال، انتشار اور اس کی اپنی اصطلاح میں انٹروپی یعنی مزاجی طاقتوں کی کمزوری اور ضعیف بدنی کو کہ جو اس منزل میں سماجی مزاج کے ضعف سے عبارت ہے اپنے لیے آمادہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ڈاکٹر علی شریعتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو یہ ایلیکس کارل ہے، وہ کہتا ہے دعا ایک امانت کی طرح اس کے ساتھ ہوتی ہے جو کثرت سے بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوتا ہے۔ خدا کی عبادت اور دعا کے نور کی تجلیاں دعا کرنے والے کے چہرے، نگاہ اور افعال سے مدام ساطع ہوتی ہیں اور وہ اسے جہاں جاتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب اس میں مزید آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ کارل یہ کہتا ہے دعا کے لیے ضروری ہے کہ وہ شدت کے ساتھ ہو، یعنی دعا کے لیے وہ کہتا ہے ضروری ہے کہ وہ شدت کے ساتھ ہو۔ اب اس حوالے سے مزید جو ڈاکٹر علی شریعتی ہیں وہ یہ لکھتے ہیں آگے اپنی اس کتاب میں کہ دعا اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس پر کھل جاتا ہے۔ دعا کو چاہیے کہ وہ جارحیت لیے ہوئے ہو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے کے کنارے میں کوئی اندھا بیٹھا تھا۔ جو ہی اسے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، اس نے بڑے غضب اور بڑی شدت سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور انتہائی غصے اور جبر و سختی کے ساتھ ان سے اپنی بینائی چاہی
اور ان کا دامن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ اپنا اعجاز دکھانے پر مجبور ہوئے اور کہا تیرے ایمان نے تجھے شفا دی۔ تو دعا ایک اہم چیز ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ایک یقینی موت کو بھی ٹال سکتی ہے۔